السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بات یہ کرنی تھی کہ کوئی تقریباً 2-3 دن سے آنکھوں کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے۔ آنکھیں بہت زیادہ ریڈ ہو گئی ہیں اور جس کی وجہ سے بخار بھی ہے، پتہ چلتا کہ جی آنکھوں کا انفیکشن ہو گیا۔ تو اس کے علاوہ میرے ساتھ ساتھ میرا چھوٹا بیٹا ہے، اس کی بھی آنکھیں بالکل خراب ہو گئی ہیں۔ آپ کو اس کے ساتھ پکچرز بھی بھیجتا ہوں۔ جس دن کی یہ آنکھیں خراب ہے نا، اس دن سے بخار بھی بہت تیز ہو رہا ہے۔ تو کوئی ٹریٹمنٹ وغیرہ بتائیے، جزاک اللہ۔ بلاول صاحب، آپ جو بھی علامات بتا رہے ہیں اس میں زیادہ تر چانس یہی ہیں کہ آپ کو وائرل کنجکٹیوائٹس ہوا ہے۔ وائرل کنجکٹیوائٹس کو آج کل لوگ آئی فلو یا پنک آئی کے نام بھی دے رہے ہیں۔ یہ وبا پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے اور یہ بھی کرونا وائرس کی طرح اپنا 14 ڈیز کا لائف سپین پورا کر کے ختم ہو جائے گی۔ لیکن کچھ لوگ جن کی امیونٹی کم ہوتی ہے، مثال کے طور پر جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں، اس کے علاوہ جو کینسر پیشنٹ ہیں یا ایڈز کے پیشنٹ ہیں، تو ان پیشنٹس میں یہ بیماری کچھ مسئلہ پیدا کر سکتی ہے۔ لیکن اوورال جو نارمل لوگ ہیں ان میں یہ بیماری کوئی زیادہ خاص مسئلہ نہیں کرے گی۔ کچھ دن کی ایچنگ اور کچھ دن کے آنکھوں سے پانی نکلنے کے بعد یہ بیماری خود بہت ریزالو ہو سکتی ہے۔ تو اس میں چند چیزیں ہیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ جب باہر نکلیں گے تو آپ کو جو سورج کی روشنی ہے وہ آپ سے برداشت نہیں ہوگی، تو اس میں آپ نے سن گلاسز بلیک کلر کی پہن کے آپ باہر نکلیں۔ اس سے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ آپ اپنی آنکھوں کو بار بار ہاتھ نہیں لگائیں گے اور انفیکشن کے پھیلنے کے چانس بہت کم ہو جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اپنے ہاتھ آپ بار بار صابن کے ساتھ دھوئیں تاکہ یہ انفیکشن، اگر آپ کو وائرل انفیکشن ہی ہے تو یہ کسی دوسرے میں ٹرانسفر نہ ہو جائے۔ اور بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ دیکھنے سے شاید ایک دوسرے کو ہو جاتا ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ وائرل انفیکشن صرف آپ کو اس وقت ہی ہوگا جب آپ کسی انفیکٹڈ جگہ پہ ہاتھ لگائیں گے اور وہی ہاتھ پھر آپ اپنی آنکھوں پہ لگائیں گے تو ہی یہ انفیکشن آپ کی آنکھوں میں ہوگا۔ جس کو بھی یہ وائرل انفیکشن ابھی تک نہیں ہوا اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ بار بار دھوئے اور اپنی آنکھوں پہ ہاتھ نہ لگائے تاکہ اس کو بھی یہ وائرل انفیکشن نہ ہو۔ اس کے ساتھ کچھ لوگ بار بار اپنی آنکھوں کو ٹھنڈے یا گرم پانی سے دھو رہے ہیں، تو ایسا بھی بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا جو پانی ہے وہ صاف نہیں ہوتا اور اس میں بیکٹیریل انفیکشن کے ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اس لیے بار بار آنکھوں کو پانی سے نہ دھوئیں۔ اگر آپ نے اپنی آنکھیں صاف کرنی ہیں تو آپ ٹیشو پیپر کا استعمال کریں، یا آپ آئی وائپس ملتی ہیں بازار سے تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جو پیشنٹس ہمارے پاس ہاسپٹل میں آتے ہیں تو ان کو ہم کچھ میڈیسنز ایڈوائز کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں، لیکن آپ کو مشورہ یہی ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کو پہلے لازمی دکھا لیں کہ آیا کہ یہ انفیکشن آپ کو وائرل کنجکٹیوائٹس ہی ہے یا کوئی اور تو نہیں ہے، اس کے بعد آپ یہ میڈیسنز یوز کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہم پیشنٹس کو دیکھتے ہیں وہ لوبریکیٹنگ آئی ڈراپس ہیں۔ ان آئی ڈراپس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کو سکون ملتا ہے اور ساتھ میں ایچنگ کم ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم جو میڈیسن دیتے ہیں وہ اینٹی بائیوٹک موکسیفلاکساسن ہے۔ یہ اینٹی بائیوٹک ہم اس وجہ سے دیتے ہیں کہ وائرل انفیکشن میں بندوں کی امیونٹی کم ہو جاتی ہے تو اس میں بیکٹیریل انفیکشن ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، تو اس سے بچایا جا سکے۔ تیسرے نمبر پہ ہم جو میڈیسن دیتے ہیں وہ ویزو کنسٹرکٹر ہے۔ ویزو کنسٹرکٹر آپ کی آئز کی ریڈنس کو کم کرتی ہے اور آنکھوں میں پانی بہنے کو کم کرتی ہے، اور ساتھ آپ کی آنکھوں میں خارش جو ہو رہی ہے اس کو بھی کم کرتی ہے۔ کچھ پیشنٹس میں ہم لو پوٹینسی اسٹیرائڈ بھی دیتے ہیں۔ یہ اسٹیرائڈ آپ کی آنکھوں میں سکون مہیا کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ میرے لیے آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ مزید لوگوں کا اس سے فائدہ ہو سکے، میری بھی حوصلہ افزائی ہو اور میں آپ کے لیے مزید اس طرح کی ویڈیو لاتا رہوں۔ آپ کے ذہن میں بھی اگر کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر اظہر کلیم ہاشمی کو سبسکرائب کریں۔